إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال جل وعلا في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ محترم حاضرین جمعہ و دینی ملی بھائیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، سب سے پہلے اس اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی جو تنہا ہم سب کا خالق و مالک، رازق ہے، پالنہار ہے، مدبر ہے، کارساز ہے، رزاق ہے، روزی دینے والا ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستوں اور ساتھیوں، انسان کے مسائل میں سے اس کی زندگی کا ایک اہم مسئلہ روزی روٹی کا ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر انسان کا اس سے تعلق نہ ہو تو نہ اس کا دین صحیح ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی دنیا صحیح ہو سکتی ہے۔ الغرض یہ کہ رزق کا مسئلہ بنیادی مسائل میں سے ایک ہے، لیکن ہمارے دین کے اندر، دین اسلام میں، جہاں اور چیزوں پر لوگوں کو ابھارا گیا ہے کہ فلاں فلاں کام کرو،
وہیں پر دین اسلام میں رزق حاصل کرنے پر بھی ابھارا گیا ہے. رزق حاصل کرنے پر بھی دین اسلام نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے، لوگوں کو اس راہ پر اکیلا نہیں چھوڑا ہے بلکہ ابھارا ہے، ترغیب دی ہے. اور ساتھ ساتھ میں رزق حاصل کرنے والوں کی اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر حوصلہ افزائی بیان فرمائی ہے. آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے تو اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کے اندر بیان فرمایا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ. اللہ رب العالمین نے زمین کو نرم بنایا ہے. جعل لکم الارض ذلولا، چلنے کے لائق بنایا ہے کہ انسان زمین پر چلے، دوڑ دھوپ کرے، محنت کرے، جد و جہد کرے. فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، اور اس کا دیا ہوا رزق کھائے. تو انسان کو کمانے کا حکم دیا گیا ہے. اسلام کمانے سے نہیں روکتا بلکہ کمانے کی ترغیب دی ہے شریعت نے. اور اللہ رب العالمین نے تاجروں کا ذکر، کاروباریوں کا ذکر، کام کرنے والوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر مجاہدین کے ساتھ کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک مجاہد کا اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں. مجاہدین کے ساتھ کاروباریوں کا ذکر کیا، تاجروں کا ذکر کیا. سورہ مزمل کا مطالعہ کیجئے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں، اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں، حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ بندے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. دراصل یہ آیت کریمہ تہجد کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا. ابتدائی اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی آپ رات بھر قیام کیجئے اور تھوڑا آرام کیجئے. تو ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ انسان تھوڑا آرام کرے اور رات بھر جاگ کر کے قیام کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بعد میں تخفیف بیان فرمائی، تخفیف کی کمی کی، کہا کہ آرام بھی کرے اور قیام بھی کرے. تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یضربون فی الارض ویبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو دن رات کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تھکے ہارے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے لیے تخفیف بیان فرمائی کہ رات میں قیام بھی کرے اور رات کو آرام بھی کرے. کچھ لوگ جہاد کرتے ہیں، تھکے ہوئے رہتے ہیں، تو رات بھر قیام نہ کر کے کچھ قیام کرے اور رات میں آرام بھی کرے. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کام کرنے والوں کا ذکر، کاروباریوں کا ذکر، تجارت کرنے والوں کا ذکر، بزنس کرنے والوں کا ذکر مجاہدین کے ساتھ کیا. اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ وان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یأکل من عمل یدیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کمائے اور اسے کھائے، اس سے بہتر اس کے لیے کوئی روزی نہیں ہو سکتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اللہ کے ایک نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کمایا کرتے تھے، روٹی کا بندوبست اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے.
وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام یہ لوہار تھے. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے لوہے کو بڑا نرم کر دیا تھا. وہ جس طرح چاہتے اس طرح اس لوہے کو موڑ دیتے تھے اور جو چاہتے تھے بنا ڈالتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں لوہار کا کام بڑا ہی نیچا سمجھا جاتا ہے کہ یہ نچلے درجے کا کام ہے، لیکن اللہ کے نبی سے اس کام کو کرایا گیا. اللہ کے ایک نبی نے اس کام کو کیا اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہ کے تمام انبیاء نے بکریاں چرائی. اللہ کے تمام انبیاء نے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے تمام نبیوں نے بکریاں چرائی. تو اسلام کام کرنے سے نہیں روکتا ہے بلکہ کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور کہا کہ حلال روزی کمائے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. انسان کو یہ چاہیے کہ حرام سے بچے، حلال طریقے اپنا کر کے حلال روزی حاصل کرے. آپ شریعت کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ حرام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ لمیٹڈ ہیں، چند چیزیں ہیں. شریعت نے گنوا دی ہیں کہ فلاں فلاں کام مت کرو، یہ حرام ہے، اور اس کے بعد کی چیزیں بقیہ چیزیں حلال ہیں، تم اس کو حاصل کرو، اس کو کھاؤ. کہا کہ سود مت کھاؤ، یہ حرام ہے. دغا بازی سے کام مت لو، دغا بازی کر کے دھوکہ دے کر کے مال حاصل مت کرو، دھوکہ داری مت کرو. اور اسی طریقے سے دیگر چیزیں ہیں. تو حرام مال جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، حرام مال وہ لمیٹڈ ہیں. فلاں فلاں کام حرام ہے، شریعت نے بتلا دیا ہے. جوا کھیلنا حرام ہے. اسی طرح سے کہانت کے ذریعے مال حاصل کرنا حرام ہے. نجومت کے ذریعہ مال حاصل کرتا ہے وہ حرام ہے. کہانت کے ذریعے مال حاصل کرتا ہے وہ حرام ہے. شریعت نے بتلا دیا ہے حرام لمیٹڈ ہیں، حرام چند چیزیں ہیں، حلال کی کوئی لمٹ نہیں ہے، حلال انلمیٹڈ ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو حلال روزی ہے اس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، اس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے. انسان کا رزق جب تک حلال نہیں ہوگا تب تک اس کا عمل صالح نہیں ہوگا. جس کا رزق حلال اس کا عمل صالح، اور جس کا رزق حرام اس کا عمل کبھی صالح نہیں ہو سکتا، کبھی نیک نہیں ہو سکتا اس کا عمل. اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو یہ حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ نے اپنے تمام رسولوں سے کہا کہ کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. میرے بھائیوں، آج ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ آج ہمارا دل عبادت میں نہیں لگتا، بندگی میں نہیں لگتا ہمارا دل، نماز میں ہمارا ذہن نہیں رہتا، نماز سے ہم کوسوں دور رہتے ہیں، بندگی سے دور بھاگتے ہیں، دل نہیں لگتا. کیوں؟ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رزق حرام ہے یا حلال ہے. یاد رکھیے کہ جب تک ہمارا رزق حلال نہ ہو تب تک ہمارا عمل صالح نہیں ہو سکتا، تب تک ہمارا عمل صالح نہیں ہو سکتا. اور یہ حکم صرف اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو نہیں دیا بلکہ ساتھ میں مومنین کو بھی حکم دیا، مومنین کو بھی حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، تم حلال روزی کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واشکروا للہ، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو. تو حلال روزی نہایت ہی ضروری ہے. اگر ہمارا رزق حلال نہیں ہوگا تو یاد رکھیے آج ہم پریشان ہیں، آج امت پریشان ہے ہر چہار جانب سے. ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں،
پتہ نہیں کیا قوانین نافذ کیے جاتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، دعائیں رد کیوں کر دی جاتی ہیں؟ دعاؤں کے رد ہونے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب حرام روزی ہے، رزق حلال کا نہ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ طیب، اللہ رب العالمین پاک ہے، لا يقبل اللہ الا طیبا، اور پاکیزہ روزی کو قبول کرتا ہے، پاکیزہ روزی کو قبول کرتا ہے۔ ایک انسان دعا کرتا ہے، اس کی دعا اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی روزی حلال نہیں، اس کا رزق حلال نہیں، اس کا رزق حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، وہ آدمی لمبا سفر کر کے آیا، اغبرہ واشعشہ، اغبر واشعشہ، اس کا بال پراگندہ۔ آدمی جب سفر کرتا ہے، پہلے کے زمانے میں جب سفر ہوا کرتا تھا اور آج بھی انسان سفر کرتا ہے تو اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، اس کے بال بکھر جاتے ہیں، اس کا لباس گندا ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی یمد یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ یا ربی یا ربی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر آپ غور کیجئے کہ اس کے جتنے بھی اسباب تھے سارے کے سارے دعاؤں کے قبولیت کے اسباب تھے، دعا کی قبولیت کے اسباب تھے۔ آدمی کا بال پراگندہ ہو یعنی بے چارگی ہو، یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہیں۔ اس کا لباس گندا تھا اور آدمی سفر پر، آدمی کا بال پراگندہ، پہلی چیز تو وہ سفر پر، نمبر 1 سفر، نمبر 2 بال پراگندہ، نمبر 3 لباس گندا یعنی کہ عاجزی و انکساری کے ساتھ، نمبر 4 یمد یدیہ الی السماء، آسمان کو، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ تو ہاتھوں کا اٹھانا دعا میں یہ قبولیت کے اسباب میں سے ہیں۔ یا ربی یا ربی، رب کہہ کر کے پکارتا ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، اکثر دعائیں ربنا کے ساتھ ہے، کیونکہ رب کو یہ بات بہت پسند ہے کہ میرا بندہ ہمیں رب کہہ کر پکارے۔ تو 5 اسباب ہیں دعا کے قبولیت ہونے کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہناوا حرام ہے، وغذی بالحرام، اس کی پرورش حرام طریقے سے ہوئی، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ 5 اسباب، لیکن دعا رد کر دی جاتی ہے، کیوں؟ ایک وجہ، رزق حلال نہیں تھا، رزق حلال نہیں۔ تو دعا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، ہم جو مانگیں وہ قبول ہو جائیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا رزق کا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی لیے اب دیکھیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آپ یہ دعا کر دیجئے کہ ہم مستجاب الدعوات میں سے ہو جائیں، کہ ہم جو مانگیں اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کر لے۔ کہا کہ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، کہا کہ اپنے رزق کو پاکیزہ کر لو، اپنے روزی کو پاک کر لو، پاکیزہ رزق کھاؤ، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، جو مانگو گے اللہ رب العالمین قبول کر لے گا۔ آج ہم احتیاط نہیں کرتے، آج ہم احتیاط نہیں کرتے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ روزی جہاں سے بھی آئے، مال جہاں سے بھی آ جائے ہم قبول کر لیتے ہیں، ہم آؤ دیکھتے نہ تاؤ۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آخری وقت میں انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ وہ نہیں دیکھے گا کہ روزی حلال ہے یا حرام، وہ قبول کر لے گا۔ آج ہمارا بھی حال یہی ہے۔ اور یاد رکھیے قیامت کے روز روزوں کے تعلق سے، نمازوں کے تعلق سے، صدقہ و خیرات کے تعلق سے ہم سے تو پوچھا ہی جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ این اکتسبہ وفی من فقہ، کہ تم نے یہ جو مال کمایا ہے
کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا کہاں سے خرچ کیا۔ احتیاط بہت ضروری ہے، احتیاط بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ مال کے تعلق سے، رزق کے حصول کے تعلق سے، رزق حاصل کرنے کے تعلق سے احتیاط کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ سلف صالحین کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو انہوں نے کس قدر احتیاط سے کام لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو دیکھیے، ان کے غلام نے کچھ کھانے کی چیز لا کر دیا، انہوں نے کھا لیا۔ غلام نے کہا کہ ہم نے یہ جو کھانے کی چیز آپ کو دیا، یہ معلوم ہے کون سی چیز تھی؟ کہا کہ زمانے جاہلیت میں ہم کہانت کیا کرتے تھے، لوگوں کو بتلایا کرتے تھے غیب کے بارے میں کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا، یہ ہونے والا ہے۔ تو اتفاق سے وہ بات سچ ہو گئی، تو انہوں نے انعام کے طور پر یہ دیا، یعنی حرام مال تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھا لیا، کھانے کے بعد پتہ چلا، کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ پھر فوراً انہوں نے اپنی انگلی کو حلق میں ڈالا اور الٹی کر دیے۔ اسی طرح کے ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹنی کا دودھ پی لیا تھا، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ اونٹنی زکوٰۃ کے مالوں میں سے ایک ہے، زکوٰۃ کے مالوں میں سے ہے، زکوٰۃ کے اموال میں سے یہ اونٹنی ہے۔ پھر انہوں نے کیا انہوں نے بھی الٹی کر دیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غیر مستطیع تھے، زکوٰۃ کے حقدار نہیں تھے، احتیاط سے کام لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاط سے کام لیا، اگر وہ یہ نہ کرتے پھر بھی چل جاتا، پھر بھی کام چل جاتا، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کیا تھا۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کیا تھا، لیکن احتیاط کا پہلو کس قدر صحابہ کرام نے اپنایا کہ انہوں نے گنجائش باقی نہیں رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تعلیم دی تھی، وہ گنجائش والا کام نہیں کرتے تھے ہماری طرح۔ آج ہم کوئی کام کرتے ہیں اور وہ غلط ہو جاتا ہے، کوئی عالم اسے کہتا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، تو ہم 10 عالم کے پاس جاتے ہیں کہ شاید کوئی گنجائش نکل جائے، کوئی عالم صحیح کہہ دے، یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج نہیں تھا، صحابہ کرام کا مزاج گنجائش والا نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کی تھی کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج یہ سب اہم ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک اہم چیز رزق حلال ہے۔ جب تک رزق حلال نہ ہو تب تک ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، حلال روزی کھاؤ اور واشکروا للہ، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال کی توفیق دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔